ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز کے حوالے سے ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ کیا یہ حادثہ سازش ہے یا کچھ اور؟ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز خود ملبہ ہو گئی۔ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز کے اس حادثے کو سمپسن کارٹون میں 8 جنوری 2006 کو دکھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سمپسن کارٹون میں اور بھی کئی انکشافات کیے گئے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بدلے۔ ٹائٹینک کا حادثہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور اس آبدوز کا حادثہ اسی طرح ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثہ میں پاکستان کا مستقبل بھی متاثر ہوا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کٹی ہے عمر کسی آبدوز کشتی میں، سفر تمام ہوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ 2009 میں امریکہ کے ایک ایئر سپیس انجینئر اسٹاکن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری تحقیق اور تفریح ایڈونچر ٹورزم کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 میں اب تک اس کمپنی کے 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت لوٹی۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں مشہور ہو رہا ہے اور وہ ہے ٹائٹن، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ ناگا پربت کے 20 کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر یعنی 3850 میٹر اوپر ہے۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی، جس کا نام ٹائٹن ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کی بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی، بلکہ آبدوز جیسی تھی جس کے سبمرسیبل کی اصلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی مہینے تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے تھے، جن میں اس آبدوز اوشن گیٹ کے مالک اسٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کی کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزاد داؤد اور ان کے جوان سالہ بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا، جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل درمیانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے تک کا تھا۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا، جو دباؤ برداشت کر سکتی تھی، بشرط یہ کہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس طرح کا کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور اسے مکمل طور پر پچکا دے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کے مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور کل اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا ہے، جس کے باعث اس آبدوز سے پانی کا دباؤ بڑھا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈ میں ہی پچک گئی۔
اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں اور 5 روز تک اس کی تلاش پر تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفکیٹ وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اس حادثے میں پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد بھی چل بسے۔ اس حادثے کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمپسن کارٹون میں دکھایا گیا تصوراتی حادثہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ اسے حقیقت میں بدل دیا گیا، یعنی ایک سازش کی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ انا اور غرور کی وجہ سے پیش ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹائٹن کی بناوٹ صحیح نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سمندر میں جہاں ٹائٹینک ڈوبی تھی وہاں اور اس کے قریب کی جگہ بے حد پریشر والی ہے، مگر یہ تمام تر باتیں میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس حادثے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ شکریہ۔